زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کی تسبیحات، ہر طرح کی تکبیرات، بڑائی، کبریائی، عمدہ کلمات اس اکیلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، زبردستوں کا زبردست، حاکم اعلیٰ، ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی عمدہ کلمات اور ستائش، ساتھ ہی کروڑوں اربوں بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہر طرح کی مشکلات کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات اپنی امت تک پہنچائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بارہ جنوری 2024 کا جو جمعہ تھا ہمارا، اس کا موضوع تھا اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی پہچان، اور اس کی تمہید اس بات سے باندھی گئی تھی، سنائی گئی تھی کہ انسان آخر ایسی ذات کی بغاوت کیسے کر سکتا ہے، ایسی ذات کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے جو پیدا کرنے پر قادر ہے، کھلانے پلانے پر قادر ہے، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز کی مہیا کر رہا ہے، اور صرف مہیا نہیں کر رہا، پلک جھپکنے میں ایک جھٹکے میں اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ جہاں اس نے جنت تیار کر رکھی ہے وہیں پر اس نے جہنم جیسا عذاب بھی تیار رکھا ہے۔ جہاں پر وہ غفار ہے، جہاں پر وہ رحمان ہے، وہیں پر وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ آخر اس کا خوف انسان کے دل میں آتا کیوں نہیں ہے گناہ کرتے وقت؟ یہ وجہ ہے ایک بنیادی کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کسی چیز کی پہچان نہ ہو، اصلی اور نقلی کی پہچان نہ ہو، اچھے برے کی پہچان نہ ہو، تو انسان اس پہچان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو اچھے برے کی اصلی نقلی کی پہچان نہیں ہے، آپ خرید لیں گے، آپ کا پیسہ لگ گیا، آپ کی محنت لگ گئی، آپ کا سفر لگ گیا، گھر بار جا کر جب وہ چیز کھولی تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ پہچان نہیں تھی۔ کہیں پر راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ ٹریفک جام مل گیا، دوسرے راستے کو اپنا لیا، پتہ چلا وہ تو اس سے بھی لمبا راستہ ہے، شارٹ کٹ کے بجائے لانگ ٹرم پڑ گیا، پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا، وقت بھی ضائع ہو گیا، پیٹرول بھی ضائع ہو گیا، جہاں پر پہنچنا تھا وہاں پر پہنچ نہیں پائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو راستے کی پہچان نہیں تھی۔ یہی معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان ضروری ہے، اللہ کی معرفت ضروری ہے، جس میں سب سے بنیادی چیز اللہ رب العالمین کے 99 نام،
جن میں سے 3 ناموں کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو کہ نام ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، اور وہ آیت بھلا کون سی ہے روزانہ پڑھنے والی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ، ایک الرحمن اور ایک الرحیم، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ اب کئی بھائیوں کے میسج آئے کہ قاری صاحب اس کا دوسرا پارٹ کب آئے گا؟ ہم نے لکھ دیا تھا کہ پہلا پارٹ ہی ہے، کیونکہ اس کو ابھی آگے رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، لوگ سنتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں یہاں پر تیاری کر کے آیا ہوں، جو کچھ لے کر آیا ہوں، مجھے احسن طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6410 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بڑے خوبصورت اسماء الحسنہ، خوبصورت 99 نام ہیں۔ جو شخص بھی من یحفظها، اس کو یاد کر لیتا ہے، ایک حدیث میں ہے من احصاها، جو اس کا احصار کر لیتا ہے، ان کو اپنے اندر سما لیتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب کیا مطلب ہے کہ ان 99 نام کا رٹا لگا لیا جائے؟ رٹا تو کوئی بھی بچہ لگا لے گا، 10 سال کا 12 سال کا بچہ ہو، اس کو رٹا لگوا دیا جائے، 5 دن میں آپ کو نام یاد کر کے سنا دیا جاتا ہے، کیا اس بنیاد پر اس کو جنت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ نام ہے اللہ کے، ان ناموں کا معنی ہے، ان معنوں کے ساتھ عقیدہ جڑا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ جتنے مزارات اور جتنے بابے ہیں اور ان کی طرف جو جو نام کی نسبت کی جاتی ہے، ان سب کے پیچھے وہی نام ہے جو اللہ رب العالمین کے نام ہے۔ کسی کو داتا دربار کہہ دیا تو دینے والا کون ہے؟ حقیقتاً دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کسی کو غریب نواز کا نام دے دیا، بھائی غریبوں کو اور امیروں کو دونوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی اولاد کے لیے کسی جگہ پر جا کر دھاگے باندھ رہے، کوئی شفا کے لیے کہیں پر جا کر کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کس کے نام کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے نام۔ ہر قرآن کے شروع کے 2 پیج میں اللہ رب العالمین کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ رمضان آتے ہیں، ہم قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، عربی پڑھ کے صرف ہم نے جو ہے نا اس کو رٹے لگا لیے، کبھی ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر قرآن تو بعد میں کھلتا ہے۔ اب تو انہوں نے آسانی کر دی، قرآن کے پہلے اور دوسرے پیج میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے 99 نام رکھ دیے، لکھ دیے۔ کام کرنے والے نے اپنا کام کر دیا، سوال یہ ہے کہ میں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ تو آج اللہ رب العالمین کے ان 99 ناموں میں سے مزید 3 ناموں کا ایک سلیکشن کی ہے۔ دوبارہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وہ 3 نام کون سے ہیں؟ آپ جب ترتیب اٹھائیں گے تو 19ویں نمبر پہ آپ کو ایک نام ملے گا العلیم۔ یہ ترتیب ہم پڑھتے ہیں، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق المالک البارئ المصور الغفار القہار الرزاق۔ یہ پوری ترتیب اللہ رب العالمین کے 99 نام کی ہے، اس میں سے 19ویں نمبر پر نام ہے العلیم۔ بہت وسیع معنی ہے، علم سے ہے، جاننا۔ کیسا جاننا؟ میں بھی کچھ علم رکھتا ہوں، آپ بھی کچھ علم رکھتے ہیں، اور ایک علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ کیا فرق ہے میرے اور آپ کے اور اللہ رب العالمین کے علم میں؟ یاد رکھیں میرا اور آپ کا علم محدود ہے، اللہ رب العالمین کا علم لا محدود ہے۔ میرے اور آپ کے علم میں نقص پایا جاتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی غلطی کا امکان شبہ بھی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا علم ڈیپینڈنٹ ہے، کسی چیز پر انحصار ہے، کہیں سے پڑھ کر، کہیں سے سن کر، سمجھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا علم انڈیپینڈنٹ ہے، کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ وہ ضروری نہیں ہے اللہ کو کوئی بتائے گا تو علم آئے گا، نہیں، اللہ رب العالمین کا علم بالکل مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے، میرا اور آپ کا علم عطائی ہے، جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، جو ہمارے بڑے ہمیں عطا کریں گے، جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کا پورا نقشہ اٹھا کر دیکھیے، اس میں تقریباً 204 ممالک کے نام ہیں، لیکن ریسرچر نے کہا کہ 204 ممالک نہیں ہیں پوری دنیا میں،
کم سے کم 210 تو ہیں جو انہوں نے ابھی تک دریافت کرے، باقی کے 6 ممالک کا ہیں۔ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں ان کا علم بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا علم عطائی ہے، جب کوئی چیز ہمیں عطا کرتا ہے تب ہمیں علم آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا علم بالکل لامحدود، انڈیپینڈنٹ، بغیر عطا کیا ہوا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ گناہ کر کے چھپاؤ گے کہاں، یہ زمین و آسماں اسی کا ہے۔ کہاں لے کے جاؤ گے گناہ کر کے؟ موبائل کی ہسٹری سے مٹا دو گے، امی ابو سے چھپ جاؤ گے، دنیا والوں سے چھپ جاؤ گے، ساری چیزوں سے چھپ جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم یہ 2 فرشتے نہ بھی ہوں تب بھی اللہ کو علم ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے اور ہماری لگام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے علم کے مطابق بتا دیا کرامن کاتبین۔ یہ 2 ایسے فرشتے ہیں جو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، ہر چیز کے لکھنے والے ہیں وہ۔ تو اللہ رب العالمین کا ایسا علم ہے۔ یہ العلیم کا جو ورڈ ہے یہ قرآن میں تقریباً 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تقریباً کیوں؟ کیونکہ ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اپلیکیشن سے ہی ساری چیزوں کو نکالتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس اپلیکیشن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً قرآن میں 32 جگہ العلیم کا لفظ آیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جب اپنی آخری کتاب میں اس کو نازل کیا، اس کا مطلب کچھ تو اہمیت ہے، کچھ کیا بہت اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیں علم کے لیے سماعت اور بصارت، ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور جو اندھے ہوتے ہیں وہ سن کر علم حاصل کرتے ہیں۔ یہی 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے جہاں پر علیم آئے گا وہاں پر سمیع بھی آئے گا اور وہاں پر بصیر بھی آئے گا۔ اور جیسا اللہ رب العالمین کا علم ہے ویسے اس کی سماعت بھی ہے اور ویسے ہی اس کی بصارت بھی ہے۔ تو پہلے میں نے ان 3 الفاظ کو سلیکٹ کیا تھا کہ العلیم، السمیع، البصیر، لیکن جب مطالعہ کیا تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو پھر میں نے کہا ان کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ العلیم ہم سمجھ لیں اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ اور آج ایک نئی چیز، اللہ کے علم کی کوئی ایک مثال، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، صرف ایک مثال ایسی ہے جس کے اوپر ساری مثالیں ختم، اور وہ ہے تقدیر۔ جس کو تقدیر کا علم ہو جائے اس سے کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، کس وقت میں ہونے والا ہے، کس کیفیت میں ہونے والا ہے، اس ہونے کے بعد انسان کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس ہونے کے بعد انسان کو فائدہ کیا پہنچے گا، اس ہونے کے بعد انسان کو نقصان کیا پہنچے گا، اور ان تمام کام ہونے کے بعد آخرکار نتیجہ کیا نکلے گا، ان تمام باتوں کا علم کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ کوئی کھینچ تان کر بھی کوئی، آج تک لوگ صرف کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا کمپیوٹر بنایا نہیں جا سکتا جو فیوچر دیکھ سکے۔ فلمیں بن گئیں، ڈرامے بن گئے، ناولز تیار ہو گئے، لوگوں نے کہانیاں لکھ دیں، لوگوں نے ریلز بنا دیں، کیا کچھ لوگوں نے نہیں کر لیا اس سے؟ یہ صرف ایک اندھے کی چیز ہے، صرف لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ صرف لوگوں کی جھوٹ ہے یہ کہ بھئی ہم فیوچر بتا سکتے ہیں، فیوچر دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں فیوچر دیکھنے کا دعویٰ دنیا میں صرف ایک ہی قوم نے کیا ہے، کچھ لوگوں نے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ نجومی افراد۔ نجومی افراد ہیں جو آپ کو بولیں گے کہ ہم فیوچر بتائیں گے، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو شخص نجومی کے پاس گیا، اس کی بات سن کر اس کا اعتماد کر لیا، 40 دن تک اللہ رب العالمین اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ عقیدے پہ ضرب لگتی ہے، عقیدے پہ چوٹ لگتی ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ان 99 نام سے معنی نکلتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے عقیدہ بنتا ہے، اس عقیدے کے اعتبار سے انسان کا اپنے رب سے تعلق بنتا ہے۔ جب آپ نے وہ عقیدہ ہی کسی اور کے لیے رکھ لیا تو آپ کا اور رب کا تعلق ختم، پھر اللہ رب العالمین کو آپ کی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی آپ نے کر لی تو پھر اللہ رب العالمین کا کوئی تعلق نہیں آپ سے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ علم ہے کیا آخر، کیوں لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ شیطان جو ہے نا، ابلیس کے جو اولاد ہیں ساری، وہ سیڑھیاں لگا کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور آسمان کی طرف چڑھ کر
وہ فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں۔ کون سے فرشتوں کی کیا گفتگو سنتے ہیں؟ ان فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین ہر پیر جمعرات کو اور ہر لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین احکامات نازل کرتا ہے کہ اس سال یہ لوگ پیدا ہوں گے، اس سال یہ لوگ مریں گے، ان کو اتنا رزق دیا جائے گا، اس کو یہاں پر موت دی جائے گی، اس کی وہاں پر زندگی کی ابتدا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جب ڈیوٹی بانٹ رہے ہوتے ہیں فرشتے آپس میں، تو شیطان سیڑھیاں لگا کر چڑھ جاتے ہیں اور ان کی کچھ گفتگو سن لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ سلسلہ بہت عروج پر تھا۔ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو شیطان نے خود اپنے چیلوں کو آ کر بتایا کہ بھائی اوپر کے جو راستے ہیں ان کے اوپر پہرا سخت ہو گیا ہے۔ قرآن نازل ہونے سے چند دن پہلے کی بات ہے، یہ پہرا سخت ہو گیا۔ اس سے پہلے اتنا علم تھا لوگوں کو، نجومیت کا اتنا علم تھا کہ ایک حدیث، ضعیف حدیث ہے، ایک پرانا واقعہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے سمجھنے کے لیے صرف، کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یا پھر کسی اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قوم اس علم نجوم میں انتہائی آگے نکل گئی ہے، اس کو اب پلٹ دو، اس کو اب پلٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پر ایک بچہ گلیوں میں کھیل رہا تھا، اس کا امتحان لیا کہ اس قوم کو پلٹنے کا حکم ہے، اور پوچھا اس سے، گلی میں کھیلنے والا بچہ، کوئی آستانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی عالم نہیں، اور پوچھا کہ تم بتاؤ کہ جبریل کون ہے؟ اس نے اپنے ذائچے بنائے سارا وہاں پر زمین پر، اور فرمایا نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، اور پھر آخر میں فرمایا یا تو تم ہو یا تو میں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بچہ تو تھا نہیں، اس نے بتا دیا کہ جبریل تم۔ اس بنا پر حضرت جبریل علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا سخت اور کتنا کفریہ کام ہے، یہ کہ ہر چیز یہ معلوم ہو جاتی ہے، اس سے اس قوم کو پلٹنے کا حکم دے دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ یہ ایک علم ہے جو شیطان فرشتوں سے سنتے ہیں اور پھر نجومیوں کے کان میں آ کر ڈالتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 باتوں میں سے 2 باتیں سچ ہوتی ہیں اور 8 باتیں جھوٹ ہوتی ہیں تقریباً، اور پھر وہ آ کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اور کسی نے تقدیر کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا فارمولہ بتایا۔ ایک عالم تھے، ان کے پاس ایک نجومی آیا ان کے کمرے میں اور کہا کہ میں آپ کو آپ کے آگے کی مستقبل کی خبر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ جس شخص نے نجومی کی بات سنی اور اس کی بات پر اعتماد کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ بولنے کا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے۔ ان نے تھوڑا سا وقت دیا اور انہوں نے ایک پرچہ بنایا، اس نجومی نے اس کے اندر کچھ چیزوں کے نام لکھ دیے، کچھ چیزوں کے نام لکھ دیے، تقریباً 40 چیزیں تھیں، کاپی آ گیا، پینسل آ گئی، میز آ گیا، کرسی آ گیا، یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک پرچی میں اپنے پاس کچھ چیز لکھ کر اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور پھر وہ پرچہ ان کو دے دیا اور فرمایا، کہا اس نے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ سلیکٹ کر کے مجھے بتائیے۔ اب اختیار کس کے پاس ہے؟ ان عالم کے پاس ہے، ان کو نہیں پتا، اختیار ہے ان کے پاس کہ کوئی بھی چیز سلیکٹ کر لیں۔ جب انہوں نے وہ کوئی چیز سلیکٹ کری اور اس نے نجومی نے وہ پرچہ اٹھایا تو پرچے کے اندر ایز اٹ از وہی لکھا ہوا تھا جو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اصل تقدیر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان بنائے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو ایجاد کیا، قلم بنایا، یہ حدیث سب نے سن رکھی ہے، اور پھر اس قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو، جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہ سوچ لینا کہ جناب علی قسمت میں ہوگا تو ہم کر لیں گے، نہیں، جو ہم کریں گے وہ سب کچھ قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ قسمت ایک علم ہے، تقدیر ایک علم ہے جو اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ دیا اور پھر مجھے اور آپ کو اختیار دے دیا، اب تم نے جنت کا راستہ اپنانا ہے اور تم نے جہنم کا راستہ اپنانا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اور یہ تقدیر کا جو ورڈ ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں علیم کے ساتھ استعمال کیا۔ سورہ یاسین ہم سب پڑھتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔
اس کی ایک اور مثال سمجھیے. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ تقدیر کا ورڈ ہے قدر سے، اور قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا. اللہ رب العالمین کا اندازہ بالکل پرفیکٹ اس طریقے سے کہ کیا کچھ کس وقت کتنے بجے کس انداز میں کیا کچھ ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس سب چیز کو لکھ دیا. ایک اندازہ ہے، مجھے فون آتا ہے کہ بھائی بنس روڈ آنا ہے آپ نے، میں اس کو بتا دوں گا کہ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. 10 منٹ کا راستہ ہے، میں اس چیز کے اوپر پہنچنے کے اوپر قادر بھی ہوں، بائک اسٹارٹ کروں گا اور چلا جاؤں گا. لیکن یہ میرا اندازہ بالکل پرفیکٹ ہے؟ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، قدم لڑکھڑا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ایک اندازہ ہے تو ہم نے بتا دیا. لیکن اللہ رب العالمین کا ایک اندازہ کس طریقے سے؟ یہ چاند، سورج اور زمین جو بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک اندازہ بنا دیا کہ چاند جو ہے زمین کے گرد چکر لگائے گا پورے کتنے دن میں؟ 28 دن میں، اور پھر وہ چھپ جائے گا، اور پھر یا 29ویں دن آپ کو نظر آئے گا یا 30ویں دن نظر آئے گا. زمین سورج کے گرد کتنے دن میں چکر لگائے گی؟ پورے 365 دن میں، نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے، پورے 365 دن میں وہ چکر لگائے گی اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ اندازہ اللہ رب العالمین نے بنا کر چھوڑ دیا. اسی چیز کو تو بنایا اللہ نے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور پھر سورۃ الانعام، سورۃ الفصلت، فالق الاصباح والنجم والشجر فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. اللہ تعالی العالمین نے صبح کو بنایا اور پھر رات کو آرام کے لیے بنایا، اور پھر ان چاند کو اور سورج کو حسبانہ ایک حساب کے ذریعے بنا کر چھوڑ دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اس کی جو قدرت ہے، اس کا جو اندازہ ہے، وہ اس کے علم کے مطابق بالکل مکمل طور پر پرفیکٹ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. اب تقدیر کو ہم برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے، یاد رکھیں ہم تقدیر کو تبھی بیچ میں لے کر آتے ہیں جب کوئی ہمارا کام نہیں ہوتا جب کام. میں نے کسی کام کی کوشش کی، بہت کوشش کر لی، اب وہ کام نہیں ہوا، تو آخر کار ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تقدیر میں نہیں تھا تو نہیں ہوا، قسمت میں نہیں تھا تو نہیں ہوا. کسی کو تو دل کی تسلی ہو جاتی ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہے، لیکن کسی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، یار میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میری تقدیر اتنی بری کیوں ہے؟ بھائی وہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے. تقدیر کو برا کہنے کا مقصد ہے آپ اللہ رب العالمین کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ اللہ کے اوپر آپشن کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ جو کام ہمارا نہیں ہوتا ہم اس کو تقدیر کے اوپر لے کر آ جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. جو کام ہمارے ہو رہے ہیں وہ بھی تو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو کام صبح سے شام تک ہو رہے ہیں میری مرضی کے مطابق، وہ بھی تو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں. میں صبح گھر سے نکلا اور پھر میں اپنے سفر پر نکل کر دکان کے لیے آ گیا اور دکان میں نے کھول لی، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی کوششوں کا نتیجہ آپ کو دے دیا. میں نے دیکھ لیا ٹائم اتنا ہونے والا ہے، میں دکان میں نے بند کی اور مسجد میں آ گیا، اللہ رب العالمین نے مجھ سے نماز پڑھوا لی. میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. جو چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، جو ہمیں مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جس پر ہم راضی ہیں، اس کو تو ہم تقدیر کا بینیفٹ نہیں دیتے تقدیر کو اس کا. اور کوئی ایک چیز دن کے اندر ہماری نہیں ہوتی اور ہم فوراً کیا بولتے ہیں؟ تقدیر میں نہیں ہوتا. یعنی کہ تقدیر کو صرف اور صرف نیگیٹیوٹی کے لیے رکھا ہوا ہے. جب میری مرضی کا کام نہیں ہوگا تو میں تقدیر کو بیچ میں لے آؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ تقدیر کو گالیاں دیں گے، پھر لوگ قسمت کو برا بھلا کہیں گے. تو یاد رکھیے سب سے پہلی یہ غلطی سدھارنے کی بات ہے ہمارے لیے، ہم دن بھر میں جو کچھ کر رہے ہیں، اور حساب لگائیں آپ صبح سے اب تک کا، صرف ابھی آدھا دن گزرا ہے، کتنے کام ایسے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو گئے. آپ نے الارم لگایا ہوا تھا فجر کا، الارم بجا، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، الحمدللہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، آپ نے پڑھ لی. پھر آپ دوبارہ سو گئے، پھر آپ اٹھے، بیگم نے اٹھایا، آپ کو ناشتہ تیار کر کے دیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو کھلایا پلایا، سیر ہو کر آپ نے ناشتہ کیا، آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. پھر ہم سفر پر گزرے، اتنے ٹریفک کے اتنے خطروں سے لڑتے جڑتے ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو ان چیزوں پر شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں تقدیر یاد نہیں آتی، اور کوئی ایک کام ہماری کوششوں کے باوجود رہ جائے، ہم صرف تقدیر کو کوستے رہتے ہیں کہ تقدیر میں نہیں تھا، بس جی کیا کریں، ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یاد رکھیے تقدیر کو کوسنا یہ اللہ رب العالمین کو کوسنا ہے.
تقدیر کے علم کو چیلنج کرنا، اللہ رب العالمین کے علم کو چیلنج کرنا ہے۔ اب انسان اپنی ساری کوششیں کرنے کے باوجود اگر کوئی کام نہیں ہو رہا یا کوئی نقصان ہو رہا ہے اس کا، تو وہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے نقصان؟ اللہ رب العالمین۔ اور انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے میں نے علیم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے جو دو ناموں کی سلیکشن کی ہے، وہ دو نام ہیں الضار النافع۔ یہی آپ ترتیب اٹھائیں گے تو 91 نمبر پر ملے گا آپ کو الضار، اور 92 نمبر پر ملے گا النافع، دونوں ساتھ، کہ نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدی، سفر پر جاتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جب وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے تو پھر وہ ذات مجھے نقصان کیوں پہنچا رہی ہے؟ نقصان تو غلط چیز ہے، نقصان تو کسی کو پسند نہیں ہے، نہ جانور ہو، نہ انسان ہو، نہ جنات ہو، کسی کو نقصان پسند نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا الضار نام کیسا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سمجھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الضار نقصان دینے والا، جہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہے، تو بیماری بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اولاد دینے والا اگر اللہ تعالیٰ ہے تو اولاد لینے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ زندگی دینے والا جو سب کو پسند ہے اللہ ہے، تو پھر موت دینے والا کون ہے؟ جو کسی کو پسند نہیں ہے وہ بھی اللہ ہے۔ جنت بنانے والی ذات اگر اللہ رب العالمین کی ہے، جو انتہائی خوشگوار جگہ ہے، تو جہنم جیسی تکلیف دہ جگہ بنانے والی بھی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام تعلیمات دے کر حجت تمام کر دی۔ حجت تمام کا مطلب کہ ہر چیز تمہیں بتا دی اور سمجھا دی، سکھلا دی گئی تھی۔ اب یہ تمہاری سلیکشن تھی، یہ تمہارا اختیار تھا کہ تم نے اپنے لیے جنت کا راستہ اختیار کیا یا تم نے اپنے لیے جہنم کا راستہ۔ قیامت کے دن کوئی کافر یہ نہیں بولے گا کہ یہ اللہ کی غلطی ہے۔ کافر، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، مشرک جس نے زندگی بھر اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا، لیکن کل جب قیامت کے دن وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا تو اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا اور اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے 19ویں سپارہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 میں فرمائی کہ کافر اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش ہم اپنے رسول کے راستے پر چل پڑتے۔ اربوں کھربوں سالوں سے جو دنیا ہے، ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا، اور اس لیے یہاں پر رسول کا نام نہیں ہے۔ مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم اپنے رسول کے راستے پر چلتے ہیں۔ اب وہ چاہے حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت لوط ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، ہر کافر قوم یہی کہے گی کہ کاش ہم اپنے رب کے راستے پہ چلتے ہیں۔ کافر کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ حجت تمام ہو گئی تھی، اچھائی برائی بتا دی گئی تھی، اچھا برا سمجھا دیا گیا تھا۔ اب کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جو نقصان میرے لیے ضروری ہے لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ العلیم، اللہ رب العالمین کو علم ہے، اللہ نے اپنی قدرت کے علم کے ذریعے پر میری تقدیر میں یہ ساری نقصان لکھ دیا تھا، تو مجھے کبھی اللہ سے شکایت نہیں ہوگی۔ صلح حدیبیہ ہم سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاہدے تھے جس کے اوپر صحابہ کرام بھی راضی نہیں ہوئے تھے۔ جن میں سے ایک بات کہ مشرکین نے کہا کہ اگر کوئی شخص مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آ جائے گا تو آپ اس کو ہمارے پاس سے لیں گے نہیں، وہ ہمارا بندہ ہے، اور اگر کوئی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے گا تو آپ کو اس بندے کو بھیجنا پڑے گا دوبارہ۔ یہ ایک ایسی شرط تھی جو کسی طریقے سے قابل قبول نہیں تھی۔ صحابہ کرام ڈر گئے، یا آپ کس معاہدے پر سائن کر رہے ہیں، رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں؟
بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی اور کیا طریقے سے سمجھایا. فرمایا کہ جو شخص مکے سے ہجرت کر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مدینہ آئے گا، ہم اس کو واپس بھیجیں گے اس معاہدے کے تحت، اگرچہ اس کو تکلیفیں ہوں گی، کیونکہ مکہ والے بڑے غصے میں تھے کہ جو شخص ہمارے یہاں پر چھوڑ کر جائے گا اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں بالکل. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا ایجنٹ ہوگا. اسلام قبول کر لیا اس نے، اب مکے میں کیا کچھ پلاننگ ہو رہی ہے وہ ہم سب کو بتا دے گا، کسی نہ کسی طرح پیغام پہنچا دے گا. اور جو شخص مدینے سے مکہ جائے گا وہ تو ویسے ہی مرتد ہے، وہ تو ان کا ایجنٹ ہے، اچھا ہے ان کے پاس چلا گیا. ان کا ایجنٹ ہمارے درمیان نہیں رہنا چاہیے، ہمارا ایجنٹ ان کے درمیان رہنا چاہیے. تب کہیں جا کر یہ بات سمجھ میں آئی. اسی طریقے سے ہمارے قریبی ایک کچھ افراد ہیں، ان میں سے ایک خاتون، ان کی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے یہ، ان کی ٹکٹ تھی، باہر ملک جا رہی تھی وہ، اور یہ جو گلشن اقبال کا ایک پل آتا ہے گولائی والا، وہ جا رہی تھی، ان کی بالکل ٹکٹ تھی، اور بالکل اینڈ راستے پہ ڈکیت آئے، حالات زیادہ خراب تھے، ان کا پاسپورٹ، ویزا، ساری چیزیں، بیگ پر سب کچھ اٹھا کر لے گئے. انتہائی پریشان ہوئی، انتہائی. ان کو لوگوں نے تسلی دی کہ اس میں اللہ کی بہتری ہوگی. نہیں سمجھ میں آتا، انسان کا پیسہ لگایا ہوا ہے، وقت ہے وہاں پر دیا ہوا ہے، فلائٹ ہے، سب کچھ ہے، اور یہ تو ایک واقعہ ہمیں پتہ ہے، پتہ نہیں کتنے واقعہ دنیا میں ایسے ہوتے ہوں گے. اور آپ یقین کیجئے 3 گھنٹے کے بعد اس فلائٹ کی خبر آتی ہے کہ وہ فلائٹ کریش ہو گئی. نہیں پتا تھا کسی کو کہ وہ جہاز اڑ جائے گا. ان ڈکیتوں کی وجہ سے اس عورت کی جان بچ گئی، مال گیا، پریشانی ہوئی. دعائیں دے رہی تھی وہ خاتون ان ڈکیتوں کو. ایسا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. یہ بالکل نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، والدین چلے جاتے ہیں دنیا سے. ابھی بچے کی تکلیف اٹھائی ماں نے 9 مہینے، اور پیدا ہونے کے 5 دن کے بعد انتقال ہو گیا. لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے کہ کیا پتہ میرے لیے کیا بہتری تھی اس کے اندر. اس طرح کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. الضار، نقصان پہنچانے والی ذات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ دوسری طرف میرے لیے اس نے فائدہ رکھا ہوا. النافع، نفع دینے والی بھی ہے. مال کا اگر نقصان پہنچا دیا تو جان کا اس نے فائدہ پہنچا دیا. اب ہم کوئی بھی کام کریں اس میں ہم نقصان سے بچنے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا راستہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 1162. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخاری کی دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طریقے سے قرآن سکھلاتے ہیں. قرآن، کیا اہمیت ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، پھر صحابہ کرام کو سکھلا رہے ہیں. زبر زیر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے قرآن سکھلاتے تھے اور بالکل اسی پیٹرن پر استخارے کی دعا سکھلاتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کیا وہ استخارے کی دعا کو جانتے ہیں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اور استخارے کی وہ واحد دعا ہے کہ جس سے آپ کسی بھی ہر طرح کے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کیا مطلب ہے استخارے کا؟ استخارے کا معنی ہے کہ خیر کی دعا طلب کرنا. سب سے پہلے تو معنی یاد کر لیں. اور یہ استخارہ نکلوایا نہیں جاتا، یہ خود نکالا جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. فیس بک پہ آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں کہ استخارہ نکلوائیے، بورڈ لگے ہوئے سائن بورڈ کہ استخارہ نکلوائیے. اگر آپ میرے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کر دیں گے تو پھر اللہ کا علم کہاں گیا کہ یہ کام کر لو اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ کام نہیں کرنا اس کے اندر شر ہے. یہ تو علم غیب ہے. اگر آپ انہیں فیصلہ کرنا ہے تو میرا اللہ پر توکل کہاں چلا گیا؟ اس لیے استخارہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کسی سے نکلوایا، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ تبع تابعین. استخارہ خود نکالا جاتا ہے. اور نکالنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے خیر کی دعا طلب کرنی ہے. وہ دعا یاد کر لیجئے. کیا دعا ہے؟ سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی 2 نفل رکعت، فرض کے علاوہ کوئی بھی آپ سنت پڑھ رہے ہیں اس میں سے استخارے کی نیت کر لیں. جو بھی کام آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے 2 رکعت نماز جیسے نماز پڑھتے ہیں، آج معذرت کے ساتھ 3-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے، 5 منٹ، جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھنی ہے آپ نے. اور پھر سلام پھیر لیا، اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے. اس دعا میں کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اللہم انی استخیرک، یا اللہ میں تجھ سے خیر کی دعا طلب کرتا ہوں. استخارے کا مطلب بھی یہی ہے، بعلمک، تیرے علم کے ذریعے، میرے علم کے ذریعے نہیں.
وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، یا اللہ میں تیری قدرت کے ذریعے اپنے لیے طاقت طلب کرتا ہوں، تو اپنی قدرت کے ذریعے مجھے طاقت نصیب کر دے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عظیم فضل کا۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے، تیرے پاس قدرت ہے، وَلَا أَقْدِرُ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جبکہ آپ اس کام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یا اللہ تجھے علم ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ، اس کام میں، یہ جو هذا الامر ہے نا، اس کی جگہ آپ نے کوئی بھی نام لینا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی، اپنے بیٹے کا نام لینا فلانا سے ہونا، میری بیٹی کی شادی فلانا سے ہونا، میں اس شخص سے یہ ڈیل کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، میں عمرے کی تیاری کے لیے جو ہے نا پیسے جمع کرنا چاہتا ہوں، میں حج کی تیاری کے لیے، کوئی بھی کام ایکس وائی زیڈ، ایسا کام جو گناہ کا نہ ہو، دنیاوی کوئی بھی کام ہو، آپ کوئی کام نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپنگ میں کوئی کام، آپ کوئی مسجد بنوانا چاہ رہے ہیں، کسی کو صدقہ دینا چاہ رہے ہیں اپنی کوئی بہت بڑی رقم، کہ میری صدقے کا غلط استعمال نہ ہو جائے کہ یا اللہ میں اس کو صدقہ دینے چاہ رہا ہوں، اردو میں آپ نے یہ لفظ بولنا ہے ان ھذا الامر، اور پھر آگے کیا ہے، خیر لی، یا اللہ اس کے اندر خیر رکھ دے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے بھی، و معاشی، میری معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بھی، و عاقبت امری، اور میرے انجام کے اعتبار سے بھی۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے اس کے اندر خیر کی دعا کی، یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے دین کی بھی سلامتی ہو، اس میں میری معیشت، میرے کاروبار کی بھی سلامتی ہو، اور آخر میں نتیجے کے اعتبار سے بھی میری سلامتی ہو، اور پھر وَيَسِّرْهُ لِي، اگر اس میں خیر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اور پھر اس کے اندر میرے لیے برکتیں عطا کر دے۔ اور پھر میں اب دعا کو مختصر کروں گا، پھر دوبارہ ہے کہ ان ھذا الامر، اور یا اللہ اسی کام کے اندر شر لی، اگر شر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے اعتبار سے اس کے اندر شر ہے، میری معیشت، میرے کاروبار کے اعتبار سے اس کے اندر شر ہے، یا پھر میری عاقبت، میرے انجام کے اعتبار سے اس کے اندر شر ہے، تو یا اللہ فاصرفہ عنی ثم اصرفنی عنہ، مجھے اس سے دور کر دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے، حیث کان ثم ارضنی بی، اور مجھے اس کام کی طرف پہنچا دے جہاں پر میری اور تیری رضا شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ دعا کر لی تو پھر کسی تیسرے سے استخارہ نکلوانے کی کوئی کیفیت ہی نہیں بچتی، آپ نے یہ کام میں لگ جائیں، اب اس کام کے لیے آپ کے لیے آسان ہوگا، خیر ہوگی تو اس کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس کے اندر شر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایسی چیز آپ کے سامنے لے کر آ جائے گا کہ جس سے آپ کا دل برا ہو جائے گا، آپ کا دل کھٹا ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر اطمینان ختم ہو جائے گا۔ استخارہ کا اصل مطلب ہے دل کا اطمینان، آپ کا کسی کام کو کرنے کا دل اطمینان مکمل طور پر مطمئن ہو رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور کسی چیز سے دل اطمینان نہیں ہو رہا تو اس کے اندر شر ہی شر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی معرفت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ان ناموں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ان ناموں کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ علیم بھی تو ہے، اور خبیر بھی تو ہے، سمیع بھی تو ہے، بصیر بھی تو ہے، نقصان پہنچانے والا بھی، ضار بھی تو ہے، النافع اور نفع پہنچانے والا بھی تو ہے۔ یا اللہ تو ہر طرح کے ہمیں نقصان سے محفوظ رکھ، ہر طرح کا دینی اور دنیاوی فائدہ یا اللہ تو ہماری قسمت میں لکھ دے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی زندگیوں کو پاک صاف اور دین کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے۔ ہمارے ایک بھائی انہوں نے خاص کر اپنی والدہ کے لیے دعا کا کہا ہے، اور جب والدین کا ذکر آتا ہے اللہ اکبر تو اپنے والدین یاد آ جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کی والدہ اس دنیا فانی سے چلی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، سکون اور راحت اور ان کی آگے کی منزل آسان فرمائے، اور جن کے گھر والے کے چاہے وہ بچے بیمار ہوں چاہے والدین بیمار ہوں، تکلیف سے انسان دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ شفا کامل عاجلہ فرمائے۔ ہمیں ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھے یا اللہ، ہمیں دین دنیا کے اعتبار سے ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔